ایک چیٹ کریٹ کی, اسکرین شاٹ لیا, اس کے بعد چیٹ ڈیلیٹ کر دی. کیونکہ اسرا کی بھابھی یہ بات نوٹ کر رہی ہوگی کہ سلطان مشعل میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے. جب وہ بھی اسرا کو یہ بات سمجھا کر جائے گی کہ اسے مشعل سے دوستی ختم کر لینی چاہیے اور اپنی شوہر پر نظر رکھنی چاہیے, اس کے بعد سے اسرا کے دماغ میں بڑھتا ہوا لاوا پھٹنے کے قریب ہو جائے گا, اور اس کو پھٹنے کے لیے سلطان بھرپور کردار ادا کرے گا. سلطان اسرا کو خوب سمجھائے گا کہ جس پر غصہ ہو اسی پر اتارا جائے تو بہتر ہے. جیسے ہی سلطان یہ باتیں کرے گا, اسرا بنا کچھ سوچے سمجھے مشعل کے گھر جا کر دھماکہ کر دے گی. جنید کو اس کی بیوی کے کرتوت بتاتے ہوئے نہ جانے کون کون سی لسٹیں گنوانا شروع کر دے گی. تبھی وہاں پر سلطان بھی آ پہنچے گا. سلطان یہاں پر اسرا کو ہی جھوٹا ثابت کر دے گا اور بتا دے گا کہ اسرا آج کل کچھ پریشان سی ہے جس کی وجہ سے ایسا چل رہا ہے, اسی لیے وہ اسرا اور اپنی طرف سے ان سے معافی چاہتا ہے. جنید اپنی بیوی پر اتنے بڑے الزامات سننے کے بعد برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا. وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ مشعل کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جائے گا. مشعل کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کی خاطر اس نے اتنا کچھ کیا وہی اس پر اس طرح الزام لگائے گی, اور وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے. مشعل خود بھی شرمندہ سی ہوگی. جب وہ گھر سے جانے لگے گی تب بھی اسرا اس سے بات نہیں کرے گی. سلطان مشعل کے چلے جانے کے بعد اسرا کو یہی باروکرانے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف اسرا کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اسرا نے ہی یہ سارا کچھ کریٹ کیا ہے اور جان بوجھ کر مشعل کو اس گھر سے بھگایا ہے. اسرا کو جھوٹا ثابت کر کے اور مشعل کو اس گھر سے نکالنے کے بعد سلطان کا اگلا پلان چاندنی سے ملنا ہوگا. سلطان کوشش کرے گا کہ کسی طرح چاندنی کو اپنی باتوں میں الجھائے اور اسے ملنے پر مجبور کرے, مگر چاندنی اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ بہت سخت ہیں اور کبھی بھی اس کا اکیلے باہر آنا جانا پسند نہیں کرتے, اسی لیے وہ اس سے مل تو نہیں سکتی. یہاں پر سلطان چاندنی سے ناراض ہوگا جس طرح کہ وہ پہلے لڑکیوں سے ہوتا آیا ہے, مگر اس بار چاندنی کے پیچھے نوفل موجود ہے. نوفل جو سلطان کو پھنسانا چاہتا ہے تاکہ اس کو اس طرح سزا دے سکے, اس کی پوری شخصیت کو تباہ کر سکے تاکہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو دھوکہ دینے کے قابل ہی نہ رہے. یہاں پر چاندنی کو وہ یہ سمجھائے گا کہ اسے سلطان کی باتوں میں نہیں آنا بلکہ سلطان کو اپنے پیچھے لگا کر رکھنا ہے تاکہ سلطان پورے طریقے سے اس کے جال میں پھنس جائے. سلطان یہی کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طرح چاندنی کو ملنے کے لیے بلایا جائے اور ان تمام لڑکیوں کی طرح جن سے وہ دوستی کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا بالکل وہی سلوک کرے, مگر چاندنی اس بار اس کے ہاتھ آنے والی تو ہے نہیں.